بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا جوہر ہے نوری، تیرا جوہر ہے نوری، پاک ہے تو، فروغ دیدے افلاک ہے تو، تیرے سید زبو افرشت و حور کہ شاہین شاہ لولاک ہے تو، نہایت واجب القدر واجب الاحترام معزز اساتذہ اکرام، مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شہر رمضان۔ یوں تو سب ماہ و سال سارے ایام اللہ تعالیٰ کے ہیں، ساری مخلوق اسی کی پیدا کرتا ہے، ساری مخلوق میں سے انسانوں کو اشرفیت کا تاج پہنایا، انسانوں میں کچھ خاص لوگوں کو منتخب کیا جو اس کی ذات کی جانب رہنمائی کا وسیلہ بنے۔ اسی طرح ساعتوں سے چند ساعتیں، دنوں میں سے ایک دن اور مہینوں میں سے ایک مہینے کی نسبت کو اپنی طرف کر کے اسے تاج سلطانی پہنا دیا۔ یہ اللہ پاک کی سنت مبارکہ ہے کہ وہ بعض چیزوں کی نسبت کو اپنی طرف کر کے اور ان کی اہمیت و فضیلت کو برتر کر دیتا ہے، جیسا کہ خانہ کعبہ کو بیت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کو شہر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر روزے فرض کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر روزے فرض کر دیے ہیں۔ اگرچہ روزے کے فیوز و برکات ہر روزدار کو حاصل ہوتے ہیں، مگر اس کی عبادت کے اصرار، روحانی مشاہدات خاص کر اللہ کے بندوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ روزے کی ظاہری صورت بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے، نفس کو نفسانی خواہشات سے روکنا ہے، مگر اس کی اصلیت معرفت الہی اور اسرار باطنی کا حصول ہے۔ روزہ جہاں شریعت مطہرہ کے مطابق انسان میں اچھے اوصاف پیدا کرتا ہے، وہاں یہ تصفیہ قلب اور تصفیہ نفس بھی کرتا ہے، جس سے روح میدانی طے کرنے کے قابل ہو جاتی ہے، اس میں ملکوتی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی خالق حقیقی کو پہچاننے لگ جاتی ہے۔ یہ انسانی زندگی کا اصل مقصد ہے کہ وہ اپنی خالق و مالک کو پہچان لے، اس کی عبادت کے سوا کسی عبادت نہ کرے۔ اللہ کا یہ مہینہ کتنی برکت والا مہینہ ہے، جس میں مخلوق اپنے خالق سے مل جاتی ہے، بندے اپنے رب کے ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ، اس اپنے بابرکت مہینے کے صدقے ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کی نماز اور روزوں کو تو نے قبول کیا، جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں میں تبدیل کیا اور ان کے مدارج کو بلند کیا۔ اب میں اسی اشعار سے اجازت چاہتا ہوں۔
جب بے زبانوں کو زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشش پہ آتا ہے امت کے گناہوں کو، بخشش پہ آتا ہے امت کے گناہوں کو، گناہ گاروں کو تحفے میں رمضان دیتا ہے، گناہ گاروں کو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ والسلام۔